السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ جو PDF ہے، یہ مجھے آج سے 2 سال پہلے ایک بریلوی بھائی نے ہم کو بھیجا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ کبھی جو دیوبندی مسلک ہے، کبھی ان کے جو شیطانی جو عقائد ہیں ان کا بھی رد کیجئے، آپ تو خالی بریلویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ PDF میں آج پڑھ رہا تھا، تو جس میں ایک ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الحاصل امکان قبض، یعنی کہ جھوٹ سے جو مراد ہے وہ ہے دخول قبض، یعنی جھوٹ تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ جمیع محققین اہل اسلام، صوفیاء کرام، علماء عظام کا مذہب اس مسئلے میں یہ ہے کہ قبض یعنی کہ جھوٹ داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے۔ یہ بات اتری ہوئی ہے فتاوی رشیدیہ اس کے صفحہ نمبر 237 پہ، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بس ثابت ہوا کہ قبض داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل و علا ہے، کیوں نہ ہو، وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بات اتری ہوئی صفحہ نمبر 238 پہ، اور جو یہ بک ہے، بک کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، اور اس کی جو تحریر ہے وہ کی ہے رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی کی دونوں کے آپس میں بات ہوتی ہے، چرچا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ اکثر اٹھایا جاتا ہے دیوبندیوں کے اوپر بریلویوں کی طرف سے، کہ دیکھو تم دیوبندیوں کا تو معاذ اللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم اہل سنت، اصحاب الحدیث، اہل حق، اہل توحید، محمدی، سلفی، ہمارا جو عقائد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، الحمدللہ۔ اور ہمارے جو پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ الحمدللہ سچے تھے، صادق تھے۔ تو دین اسلام سچ ہے اور حق ہے، الحمدللہ۔ جو ہماری جو قرآن ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سچ ہے اور حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ بولتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے، یہ ایک جو قرآن کی آیت ہے اس کا منمانہ طریقے سے، کم عقلی سے استعمال کر کے یہ قیاس کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ باقاعدہ ایک قرآن کی آیت سے اس کو عاکس کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو گویا معاذ اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے؟ تو نہیں، یہ جو آیت ہے اس کا جو فہم ہے وہ ان لوگوں نے اپنی عقل سے غلط لے لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور ان کے ماننے والے جو اندھے مقلد ہیں، جو جاہل ہیں، جو آج کے دور میں بھی ان سب باتوں کا باقاعدہ دفاع دیتے ہیں، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ سرے سے ایک جھٹکے میں رد کر دیں کہ بھائی جس شخص نے بھی یہ بات کو عاکس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو گویا جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو میرے بھائی کسی چیز کو عاکس کرنا ہے، یہ فہم بالکل غلط ہے، فوراً اس کا رد کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی اندھی پیروی میں، اندھی تقلید میں، اکابر پرستی کے چلتے اگر وہ ایک بار میں رد اس کا نہیں کرتا ہے، اور کہیں کسر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے اس مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر توبہ لازم ہے، اس کو مرنے سے پہلے توبہ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اگر کوئی ہم برائی کو جوڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ایک عمل ہے بندوں کا، جھوٹ ایک عمل ہے بندوں کا جو برا عمل ہے، جو برائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایمان والا مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، تو گویا جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، چوری کرنے پہ بھی قادر ہے، معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ، اس میں تو آپ ہزاروں چیزیں جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو قیاس ہے یہ شیطانی قیاس ہے، یہ شیطانی عقائد ہے۔ جس طریقے سے شیطان نے قیاس کیا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلا شیطانی قیاس ابلیس نے کیا تھا، اس نے کہا آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں زیادہ افضل ہوں، میں کائے کو سجدہ کروں؟ تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیوں آخر اس نے یہ جو قیاس تھا اس کے لاجک کے حساب سے صحیح تھا، ابلیس نے اپنا لاجک تو اپنے حساب سے صحیح لگایا کہ ہاں آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو میں زیادہ افضل ہوں، لیکن اللہ کی شان میں اس نے توہین کر دی، اللہ کی بات کو حکم کو نہ مان کے، تو اس لیے وہ شیطان ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، سب پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے، سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ اس کا معنی ہے۔ نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ جو انسانوں میں جو برائی ہے اس پہ قادر آپ اس کو بنائے دے رہے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ اتنی دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب باتیں اتاری ہیں، اگر انہوں نے جان بوجھ کے لکھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اگر انہوں نے انجانے میں آیت کو غلط سمجھ کے یہ سب باتیں اتار دی ہیں تو اللہ ان کو معاف کرے۔ اور جو آج کے ان کے ماننے والے اندھے مقلد ہیں، جو دیوبندی حضرات اپنے اکابروں کی یعنی کہ رشید احمد گنگوہی کا دفاع کرتے ہیں اس مسئلے میں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اکابر ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس آیت سے یہ معنی لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اچھائی پہ بھی قادر ہے، برائی پہ بھی قادر ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برائی، ہاں بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹ دی ہے کہ چاہے تو وہ اچھا کام کرے چاہے تو برا کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمیشہ اچھا ہی کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں وہ سب سچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے کے گندے عقائد سے امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔